بے روزگاری اور مایوسی کی وجہ سے بھی بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ منشیات کا استعمال شروع کیا. جب ایک نیٹ ورک جو ہے وہ ایک ایلیٹ کلاس کو بھی نشہ دے رہا ہے، وہ بیوروکریٹس کو بھی دے رہا ہے، سیاستدانوں کو بھی دے رہا ہے، بزنس مینوں کو بھی دے رہا ہے، تو کون ہاتھ ڈالے گا؟ یہ تو ایک کیس ہے. اب کتنے ایسے پاکستان میں ڈیلرز ہوں گے جن کو ہاتھ اس لیے نہیں ڈالا جا سکتا کیونکہ وہ نشہ ایلیٹ کلاس کو بھی دیتے ہیں، تو جب وہ ایکسپوز ہوں گے تو لینے والا بھی تو ہوگا. ایک بندہ اگر نشہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یار میرے پاس روزگار نہیں ہے تو میں نشہ شروع کر دوں، تو کیا اس سے روزگار آ جائے گا؟ نہیں آئے گا نا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوتھ ٹاک وتھ مشرق ڈیجیٹل. میں ہوں یسرا شاہد اور میرے ساتھ موجود ہیں شعیب وینس. کبھی نوجوان کسی قوم کی طاقت اور روشن مستقبل کی علامت سمجھے جاتے تھے، لیکن آج یہی نوجوان تیزی سے بڑھتے ہوئے منشیات کا شکار ہیں. تیزی سے جو منشیات کا رجحان ہے وہ نوجوانوں میں بڑھ رہا ہے. تعلیمی اداروں سے لے کر گلی محلوں تک ہر جگہ جو ہے وہ منشیات کا استعمال جو ہے وہ عروج پر ہے. اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں کم عمر بچے جو ہیں وہ شامل ہیں. بڑے بڑے منشیات فروشوں کے جو نیٹ ورکس کام کر رہے ہیں وہ ہمارے معاشرے کو کس طرح سے متاثر کر رہے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل کو خراب کر رہے ہیں. لیکن آخر یہ سب کیوں ہے؟ کیا یہ صرف شوق میں ہمارے نوجوانوں نے اس کلچر کو اڈاپٹ کر لیا ہے، یا پھر یہ آسانی سے جو منشیات ان کو مل رہی ہے اس وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ آخر اس کی وجوہات ہیں کیا؟ شعیب، نوجوانوں میں جو منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان ہے اس کی کیا اصل وجہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک تو آپ یہ کہہ لیں کہ کمپنی جو دوستوں کی ہوتی ہے وہ پہلا وہ جو جس طرح کہتے ہیں نا فرسٹ ایکسپریشن اور لاسٹ ایکسپریشن، فرینڈ سرکل، اور فرینڈ میں جو پہلا آپ کو بن جائے دوست، آپ کے اس طرح مل جائیں جو اس طرح کام کرتے ہوں، تو وہ آپ کو بھی مجبور کر دیتے ہیں. پہلے شوق میں ہوتا ہے پھر وہ عادت بن جاتی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری وجہ جو ہے، اب جو منشیات ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایسی منشیات ہے جو مہنگے ڈرگز وغیرہ جو ہے نا، اور کوکین یا آئس یا اس طرح کے جو مہنگا نشہ ہے نا، اب وہ ہر بندہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا. بالکل. اور اس میں ہمیں دو چیزوں کا فرق دیکھنا ہوگا. ایک گورنمنٹ جو ادارے ہیں، پبلک جو سیکٹر ہے، اور دوسرا جو ہے وہ پرائیویٹ. اب پرائیویٹ جو ہے میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر اشرافیہ کے بچے اور بڑے بڑے افیسروں کے بچے، پولیٹیشینز کے بچے، بیوروکریٹس کے بچے ادھر پڑھتے ہیں، تو وہ فیسیں بھی لاکھوں میں دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں. اب ایک جو غریب بندہ ہے وہ میکسیمم سگریٹ پی لے گا، سوسائٹی نے چرس پی لے گا. کر لی لیکن اب دیکھیں نا پرائیویٹ جو ادارے ہیں وہ اشرافیہ کی جو اولاد ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک نشہ جو کرتے ہوئے ان کے کتنے پیسے لگ رہے ہیں، کیونکہ انہیں نہیں پتا والدین والد کہاں سے کما رہے ہیں، کس طرح کا پیسہ ہے. تو ایک تو وہ وجہ ہوتی ہے کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. غریب بندہ تو افورڈ نہیں کر سکتا نا. اگر ایک بندے کو لاکھوں میں نشہ کرنا پڑے تو وہ تو افورڈ نہیں کر سکتا، وہ تو اپنی فیسیں نہیں دے پاتے. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ اشرافیہ کی جو اولاد ہے وہ اس میں لگ جاتی ہے، مہنگے نشے کرتی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ اس عادت میں جب لگتے ہیں تو وہ پھر عادت بن جاتی ہے. مستقل جو ہے وہ ان کا ایک اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے. پیسے کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی، تو پھر وہ بڑھتا ہی رہتا ہے. کچھ نوجوان جو ہے وہ یہ سوچ کے شروع کرتے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے، یا شوق میں جو ہے وہ اس چیز کو اپناتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کا اس سے جو ہے وہ ان کو عادت پڑ جاتی ہے. اور پھر جب عادت پڑ جائے تو وہ تو چیز آپ چھوڑ نہیں سکتے ہو. تو کچھ ریشو اتنی بھی ہے لوگوں کی. میں نے جتنے بھی ہم نے یونیورسٹی میں پڑھتے تھے یا ادھر جو بھی ڈرگز وغیرہ لیتے ہیں یا نشہ وغیرہ کرتے ہیں اپنے لیول تک جتنا بھی کرتے ہیں، تو وہ سٹارٹ یہیں سے ہی ہوتا ہے کہ میں شروع کر رہا ہوں شغل مذاق میں، شوق میں، کمپنی کی وجہ سے کر رہا ہوں، اپنے دوستوں کی وجہ سے. لیکن اگر میں نہ بھی کروں گا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا. یہ پہلے ایک اسیسمنٹ ضرور ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب وہ لگتا ہے، اور یہ جو مہنگے نشوں کے ہم نے نام لیے ہیں، کوکین ہو، باقی آئس وغیرہ ہو، پاؤڈر وغیرہ ہو، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ اتنے ہیوی نشے ہوتے ہیں کہ اگر بندہ نہ لے تو پھر وہ رہ نہیں سکتا. اور وہ چونکہ کسی اور دنیا میں ہی رہتا ہے جو یہ نشے وغیرہ کرتا ہے، تو اس لیے اس کی یہ مجبوری بن جاتی ہے. اب اس میں مین فیکٹر آتا ہے کہ وہ افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. ایک غریب بندہ جو ہے وہ حقہ پیتا ہے یا سگریٹ پیتا ہے، چلے وہ ایک افورڈیبل چیز ہے. ایک بندہ آئس وغیرہ لیتا ہے تو وہ ایک مہنگی چیز ہے. تو مہنگی چیز تب ہی لے پائے گا جب اس کے پاس کھلا پیسہ ہوگا. اور نشہ بغیر پیسے کے تو ہوتا ہی نہیں ہے. غریب بندے کو کبھی آپ نے دیکھا ہے آئس لیتے ہوئے یا کوکین وغیرہ نشہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنی روٹی نہیں پوری کر سکتا، اسٹوڈنٹس اپنی فیس نہیں پوری کر سکتے. تو والدین کا بے انتہا پیسہ انہیں ملتا ہے اور وہ اس پہ نشہ کرتے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی
معاش کی کوئی فکر نہیں ہوتی, پیسے کی کوئی فکر نہیں ہوتی, تو وہ نشہ کرتے ہیں. اور ویسے بھی وہ پکڑے بھی جائیں تو کوئی خاص ان پہ کوئی اثر بھی نہیں پڑتا, نہ کوئی کیس چلتا ذہنی ہے. دباؤ اور ڈپریشن کی وجہ سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ نشہ کرتے ہیں, اس پہ آپ کیا نہیں, کہیں گے؟ ضرور کرتے ہیں, لیکن میرے خیال میں ایک myth ہے یہ کہ اگر آپ کی فرض کریں ہم تعلیمی اداروں سے بات کر لیں, لڑائی ہو جاتی ہے, ڈگری کی وجہ سے کوئی ڈپریشن ہے, کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا چکر ہے, اس طرح کے جب سینس بنتے ہیں تو وہ جب ڈپریشن میں بند ہوتا ہے تو نشے کا سہارا لیتا ہے. اور میرا نہیں لیکن خیال پھر وہ جب سہارا لے لیتے ہیں تو پھر وہ چھوڑ تو نہیں نہ سکتے, پھر وہ تو ایک مستقل عادت بن جاتی دیکھیے ہے جو بھی یہ ہیوی نشے کرتے ہیں نا, ایک تو وہ ہے کہ وہ نارمل نہیں رہتے, یہ تو حقیقت ہے. اب جب بندہ نارمل نہیں رہتا, ایک بندے کو پریشانی ہے یا ڈپریشن ہے, سو کارڈ جو بھی وہ ہے, لیکن ہوتا اسٹوڈنٹ میں کیا ہی پریشانی ہوگی. یہی آج کل ہوتے ہم ہیں. یونیورسٹیز میں جب پڑھتے تھے تو ہمیں تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہی پریشانی ہوتی ہے, فیس وغیرہ کی, جی پی اے کی پریشانی ہو گئی. اگر مڈل کلاس طبقہ ہے تو اس کو اپنے رہنے سہنے کی, ہاسٹل کی فیس کی, کھانے پینے کی, یہی فکر ایسے ہی ہے. اب جب اس طرح کی پریشانیاں بنتی ہیں یا کوئی مسئلہ بنتا ہے تو وہ نشہ کرتے ہیں. جب نشہ کرتے ہیں تو کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں, کسی اور دنیا میں جاتے ہیں تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے فکر نہیں رہتی. اور یہ تو ایک میتھ ضرور ہے, اور اس میتھ میں میرے خیال میں کیونکہ اپنے مائنڈ کو خود اس چیز کے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے کہ یار یہ میں نشہ کر رہا ہوں تو وہ پریشانی میری ختم ہو جائے گی اور نارمل ہو جائے گا. آپ کے خیال میں سوشل میڈیا اور فلموں کا جو یہ کول کلچر ہے جو آج کل ہماری فلموں میں بھی مطلب اس طرح دکھایا جا رہا ہے, اس چیز سے جو ہے وہ کتنا فروغ دیا ہے یہ نشے کو اور منشیات کے استعمال کو؟ بہت زیادہ دیا ہے میرے خیال میں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا کا استعمال تو بہت سے لوگ مطلب ساری دنیا ہی کرتی ہے. آج کل پاکستان میں اگر ہم دیکھیں کہ پوری دنیا میں ہم دیکھیں تو نوجوان ہی اکثریت میں ہیں جو نشہ کرتے ہیں. اب اس کی وجہ وہی کلچر ہے, وہ فلمی کلچر اور وہی ڈراموں کا کلچر ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے ڈراموں میں یہی دکھایا جاتا ہے, ایک جو آپ دیکھیں نا سگریٹ پینا یا باقی کوئی اور نشہ کرنا یا شراب پینا ایون کے, یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ کہہ لیں کہ ایک طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے. ایک بندہ جب سگریٹ لگا کے جا رہا ہوتا ہے, وہ کلاس روم سے نکل رہا ہے, کوریڈور میں جا رہا ہے, سڑک پہ جا رہا ہے, ڈپارٹمنٹ میں ہے, اور اس نے سگریٹ لگایا ہوا تو وہ اس کی آپ کہہ لیں کہ شخصیت میں ایک رعب لگتا ہے, اور اس کی وجہ وہی کلچر ہے اور ہماری وہ ذہنیت ہے جو ہم نے ڈراموں اور فلموں میں دیکھی. تو جب وہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیٹ بندہ ہے, اس کے پاس پیسہ ہے, ہر ٹائم سگریٹ پی رہا ہے, نشے کر رہا ہے, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ریئلٹی میں کیا ہے, ہم افورڈ کر سکتے ہیں, اس کے کیا ایفیکٹس ہیں, ہمارے والدین پہ کیا اثر پڑے گا. تو یہ جب ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم چیزیں نہیں دیکھتے, لیکن چونکہ ہم نے فلموں میں دیکھا ہوتا ہے, ہم اس ٹرینڈ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, اس جیسا دکھنا چاہتے ہیں. فلمیں تو یہی سکھاتی ہیں نا کہ لوگ جو ہیں وہ کوئی ہیئر اسٹائل جو ہے وہ ہیرو کا کاپی کر رہا ہے, کوئی اس کی جو ہے وہ بولنے کا انداز, تو کوئی اس کی سگریٹ پینے کا انداز. تو یہ جب چیزیں کاپی کرتی ہیں لیکن گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے وہ بالکل ڈیفرینٹ ہوتی ہے. اچھا, آپ نے بات کیا کہ والدین پہ کیا اثر پڑے گا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا والدین کی عدم توجہ بھی اس چیز کا بہت بڑا فیکٹر ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ ہم نے جن اداروں کی بات کی, پرائیویٹ اداروں کی, اب ادھر ایلیٹ کلاس پڑھتی ہے, اشرافیہ کی اولاد پڑھتی ہے. اب ایلیٹ کلاس کا ہمارے طرح والدین کا اور بچوں کا ریلیشن شپ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتا ہے ہر گھر میں آپ دیکھیں ایلیٹ کلاس میں والدین جو ہیں وہ ہفتے ملتے ہی نہیں ہیں. والد صاحب کہیں بزنس میٹنگ پہ گئے ہیں, ماما جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں ہیں. ایک تو آ گیا کمیونیکیشن گیپ, ملتے ہی نہیں ہیں. بالکل, جب آپ نے ملنا ہی نہیں ہے بچے سے ہفتہ اور اتنا پرائیویسی کے نام پر اتنا پوچھیں گے نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, ان کی گیدرنگ پہ نظر نہیں رکھتے. پرائیویسی کے نام پر ڈسٹریس بہت زیادہ ہے کہ میں نے بچے کی پرائیویسی ڈسٹرب نہیں کرنی. ایون کہ آج کل تو ہم ڈراموں میں دیکھتے ہیں نا کہ جو ایلیٹ کلاس اس میں دکھایا جاتا ہے ڈرامے میں, اس کا والدین کا اور بچے کا کیا ریلیشن ہوتا ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان بہت زیادہ ڈسٹریس ہوتا ہے. اس کی وجہ وہ ہوتا ہے کہ اس کی پرائیویسی ہے, وہ انجوائے کر رہا ہے, کچھ پوچھا نہیں جاتا, بیٹا 2 بجے آ رہا ہے, 3 بجے آ رہا ہے, بیٹی کتنے بجے آ رہی ہے, کدھر جا رہے ہیں, کوئی نہیں پوچھتا. تو جب اس طرح کی ان پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو پھر وہ نشہ کریں, پارٹیوں میں جائیں, جو بھی کریں, کیونکہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو والدین کی تو سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اگر ایک تو وہ ایک فرینڈلی جو ماحول ہے نا وہ ہونا چاہیے میرا خیال میں. گھروں میں فرینڈلی ماحول ہے, آپ اکٹھا کھانا کھائیں, صبح جب نکلیں تو مل کے جائیں, واپس بھی آئیں تو پوچھا جائے لیٹ کیوں آ رہے ہو, کیا کیا, کدھر گئے. یہ چیزیں جب پوچھ گچھ ہوگی تو میرا خیال میں فرق پڑے گا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کمیونیکیشن ہوتی نہیں ہے, کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے, پرائیویسی کے نام پر ڈسٹینس بہت زیادہ ہے. اور یہ چیز جب بڑھتی رہتی ہے تو
ایسا لگتا ہی نہیں ہے. ہم تو دیکھتے ہیں مڈل کلاس فیملیز میں تو والدین گھر پہ ہی ہوتے ہیں, ہر ٹائم مل رہے ہوتے ہیں, بچے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, رات کو نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی لڑکیوں کو تو خاص طور پر. تو جب اس طرح جو ہے وہ نظر رکھی جاتی ہے تو پھر ان چیزوں سے تو, کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی اس لیے ہیں جب کوئی پوچھنے والا نہ ہو, عدم توجہ ہو, تو ایلیٹ کلاس میں اور پرائیویٹ اداروں میں یہ چیزیں زیادہ. بے روزگاری اور مایوسی کی وجہ سے بھی بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ منشیات کا استعمال شروع کیا. اب جیسے کہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں. ابھی پچھلے دنوں ہم بات کر رہے تھے کہ بے روزگاری جو ہے وہ نوجوان خاص طور پہ اس چیز کی وجہ سے بہت ڈپریشن کا شکار ہیں. تو آپ بے کیسے روزگاری دیکھتے ہے, ہیں اس چیز کو؟ انمپلائمنٹ بالکل بہت بڑا ایشو ہے. اب یہ دیکھیں کہ انمپلائمنٹ بہت زیادہ ایشو کریٹ کرتی ہے. کرائم جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے, بے روزگاری جو ہے اس کی وجہ سے کرائم بڑھتا ہے, نشہ جو ہے وہ بڑھتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ بندہ کون افورڈ کر رہا ہے نشہ, ٹھیک ہے, اور اتنا بڑا ہیوی نشہ لے کون رہا ہے. بے روزگاری ٹھیک ہے, چلیں آپ ڈپریشن میں کہیں, بے روزگاری میں کہیں بندہ نشہ کرتا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی سولوشن ہے. سولوشن تو وہ نہیں ہے نا. ایک بندہ اگر نشہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یار میرے پاس روزگار نہیں ہے تو میں نشہ شروع کر دوں, تو کیا اس سے روزگار آ جائے گا؟ نہیں آئے گا نا. اس سے آپ کا جو اپنی جمع پونجی ہے وہ بھی لگے گی مہنگے مہنگے نشوں میں. تو ایک تو بات یہ ہے کہ جو یہ مہنگے نشے کرتے ہیں انہیں روزگار کی پرواہ نہیں ہوتی, کیونکہ ان کے والد جو ہیں یا ان کی جو فیملیز ہیں وہ ایلیٹ کلاس اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, تو انہیں تو روزگار کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ نشہ کریں, وہ گاڑیوں میں گھومیں, وہ پارٹیوں میں جائیں تو وہ کرتے ہیں. اور جو نچلا طبقہ ہے وہ اپنی حد تک سگریٹ پی لے گا یا چرس وغیرہ پی لے گا, تو میرا خیال میں یہ کوئی سلوشن نہیں ہوگا. اور آج کل تو ویسے بھی نشے بہت مہنگے ہیں, سگریٹس کی بات کر لیں وہ بھی بہت مہنگی ہیں, تو وہ کوئی سلوشن نہیں ہے. انمپلائمنٹ کا یہی سلوشن ہے کہ آپ اپنے لیے کچھ کریں, محنت کریں, جو ہے وہ کام پہ فوکس کریں, تو بندہ بڑھ سکتا ہے. نشے کرنے سے تو میرا نہیں خیال کہ روزگار ملے گا کسی. اچھا, ہماری جو حکومت ہے وہ اس چیز پہ اقدامات بھی بہت زیادہ کر رہی ہیں. روز منشیات فروشوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں مختلف خبروں میں ہم دیکھتے ہوتے ہیں. تو کیا یہ کافی ہے صرف اس چیز کو روکنے کے لیے؟ کیونکہ جس طرح سے یہ بڑھ رہا ہے ہمارے معاشرے میں, تو اس کے لیے کیا یہ اقدامات کافی ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ کچھ اقدامات اتنے زیادہ ہو رہے ہیں. ایک ریسنٹلی ہم نے کیس دیکھا منشیات کے حوالے سے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ پورے جو نیٹ ورکس ہیں منشیات ڈیلرز کے, وہ انہوں نے ایک مافیا کی شکل اختیار کر دی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پشت بنائی پہ وہ پاورفل لوگ موجود ہیں. یہ جو ریسنٹلی ہم نے کیس دیکھا, اتنی اس کی ہائپ ہے, لیکن سننے میں تو آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے بہت زیادہ اس کا بیک اپ بہت زیادہ مضبوط ہے, اس کے بہت اثر رسوخ ہیں. تو جب ایک نیٹ ورک جو ہے وہ ایک ایلیٹ کلاس کو بھی نشہ دے رہا ہے, وہ بیوروکریٹس کو بھی دے رہا ہے, سیاستدانوں کو بھی دے رہا ہے, بزنس مینوں کو بھی دے رہا ہے, تو کون ہاتھ ڈالے گا؟ آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی منشیات فروش کو بہت بڑی سزا ہوئی ہو؟ نہیں ہوتی نا, چھوٹ جاتے ہیں, ثابت نہیں ہوتی. اب دیکھیں اس کیس میں بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ اس طرح کا نیریٹو ضرور بنایا جا رہا ہے کہ کوئی فیک ان پہ ڈالی گئی یا ان کو غلط مقدمے میں گرفتار کیا گیا, یا ایسا کچھ نہیں تھا. ایک نیریٹو جو ہے وہ بھی ضرور ایک سائڈ پہ سٹینڈ کرتا ہے. تو وہ یہی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے نا. تو آپ, یہ تو ایک کیس ہے, آپ کتنے ایسے پاکستان میں ڈیلرز ہوں گے جن کو ہاتھ اس لیے نہیں ڈالا جا سکتا کیونکہ وہ نشہ ایلیٹ کلاس کو بھی دیتے ہیں. تو جب وہ ایکسپوز ہوں گے تو لینے والا بھی تو ہوگا کہ یہ مجھ سے لیتا رہا ہے, یہ میرا گاہک رہا ہے, جس طرح ہو رہا ہے, جیسے ہو رہا ہے, بالکل, اور سب دیکھ بھی رہے ہیں, ایسا ہی ہے. منشیات جو ہے وہ صرف ایک عادت نہیں ہے, بلکہ یہ بہت سے نوجوانوں کے خواب, خاندانوں کی خوشیوں کو جو ہے وہ برباد کر رہی ہے. یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ہمارے والدین کو سوچنا ہے کہ اپنے بچوں پر انہوں نے کس طرح سے توجہ دینی ہے, کیونکہ جس طرح سے نوجوان نسل میں منشیات کا استعمال بڑھ رہا ہے, اس پہ سب سے زیادہ اگر کوئی اہم کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ ہمارے والدین ہیں. اور والدین کے بعد اگر کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ ہمارے اساتذہ ہیں, جو کہ ہمارے والدین کی طرح ہی ہیں, جو ہمیں سکھاتے ہیں, ہمیں پڑھاتے ہیں. اب یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو, اپنے بچوں کو اس خطرناک چیز سے, اس خطرناک تباہی سے اپنے خاندانوں کو اور اپنے بچوں کو کس طرح سے محفوظ رکھنا ہے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.